السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی آپشنل BA یونیورسٹی آف سرگودا کے مطابق کتاب کا دوسرا سبق ہے۔ ہم القسم الاول یعنی پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا سبق التعارف یعنی باہمی جان پہچان پر مشتمل ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، گفتگو ہے لیلی اور فاطمہ کے درمیان۔ لیلی فاطمہ سے کہتی ہے السلام علیکم، تو فاطمہ جواب میں کہتی ہے وعلیکم السلام۔ لیلی عربی میں پوچھتی ہے کیف الحال، یعنی تمہارا کیا حال ہے۔ کیفہ کا معنی کیا یا کیسے، اور حال کا معنی حال ہی ہے۔ فاطمہ جواب میں کہتی ہے بخیرن، یعنی میں خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وَأَنْتَ کیف الحال، تو ساتھ ہی لیلی سے پوچھتی ہے وَأَنْتِ کیف الحال، اور تمہارا کیا حال ہے۔ تو جب مؤنث کے لیے مخاطب کی ضمیر استعمال ہو تو انتی آتا ہے، تو اس لیے اس نے کہا وَأَنْتِ کیف الحال۔ لیلی جواب میں کہتی ہے الحمدللہ بخیر شکرا، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں، شکراً شکر ہے۔ تو یہ گفتگو ہے جو باہمی تعارف پر مشتمل ہے۔ سبق کے اگلے حصے میں ہے، یہ گفتگو ہے فرید اور کریم کے درمیان۔ تو یہ دونوں مرد ہیں، تو یہاں پر جو ضمیریں ہیں وہ مذکر کی استعمال ہوں گی۔ فرید کہتا ہے السلام علیکم، کریم جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام۔ فرید مسموکا، تو کریم جواب میں کہتا ہے اسمی کریم۔ مسموکا کا مطلب ہے تمہارا کیا نام ہے۔ اسمی کریم، میرا نام کریم ہے۔ جب کسی کلمہ کے آخر میں یا ضمیر لگاتے ہیں تو جواب میں ترجمے میں میرا یا میری ہوگا، تو اسمی کا مطلب ہے میرا نام۔ فرید فرید ہے۔ کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے۔ کریم کہتا ہے انا بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ تو یہاں پہ یہ جو انا ہے یہ ضمیر ہے، اس کا معنی ہے میں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وَأَنْتَ، یعنی سوالیہ انداز میں کہتا ہے وَأَنْتَ، اور تم، یعنی تم کیسے ہو۔ فرید بخیر، خیریت سے ہوں، شکراً، شکر ہے۔ السلام علیکم، کریم کہتا ہے وعلیکم السلام مع السلامہ۔ وعلیکم السلام، تو وہ سلام کا جواب ہی ہے۔ مع السلامہ عربی میں اس وقت بولا جاتا ہے جب الوداع ہو رہے ہوں، جب ملاقات ختم کر رہے ہوں، تو یہ الوداعی کلمہ ہے مع السلامہ۔ اس کے بعد آگے ہے سعاد اور کریمہ کے درمیان گفتگو۔ تو یہ دونوں لڑکیاں ہیں، مؤنث ہیں، تو یہاں پر ضمیریں مؤنث کی استعمال ہوں گی۔ سعاد کہتی ہے صباح الخیر، یعنی صبح بخیر۔
کریمہ کہتی ہے صباح الخیر، وہ بھی کہتی ہے صباح الخیر یعنی صبح بخیر۔ اہلا و سہلا خوش آمدید، ویلکم کرنے کے لیے عربی میں اہلا و سہلا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سعاد مسموکی، تو یہاں پہ اب کاف جو ہے نا اس پہ زیر ہوگی کیونکہ یہ مؤنث کے لیے ضمیر آئی ہے، مخاطب کی ہے، اس کا مطلب ہے تیری، تیرا، تیری ہوتا ہے۔ کاف زبر کا ہو تو مذکر کے لیے، کاف زیر کی ہو تو مؤنث کے لیے۔ تو معنی ہے تمہارا کیا نام ہے؟ کریمہ اسمی میرا نام، کریمہ کریمہ ہے، وانتی مسموکی، چونکہ خطاب مؤنث سے ہو رہا ہے اس لیے ضمیر انتی ہے، انتا مذکر کے لیے اور انتی مؤنث کے لیے۔ وانتی مسموکی، اور تمہارا کیا نام ہے؟ سعاد اسمی سعاد، میرا نام سعاد ہے۔ کیف حالکی، تمہارا کیا حال ہے؟ کریمہ انا بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ شکراً، شکر ہے۔ وانت کیف حالک، اور تمہارا کیا حال ہے؟ سعاد بخیر شکراً، خیریت سے ہوں، شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں۔ الی اللقاء، پھر ملیں گے، یہ بھی عربی میں جب ملاقات ختم کریں الوداعی کلمات کے طور پر الی اللقاء بھی یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ مع السلامہ، الی اللقاء، فی امان اللہ، یہ سب ایسی تعبیرات ہیں جو الوداعی تعبیرات کہلاتی ہیں، الوداع ہوتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ پھر کریمہ کیا کہتی ہے؟ الی اللقاء مع السلامہ، پھر ملیں گے، سلامت رہیں۔ اب اگلی گفتگو ہے فاطمہ اور محمد کے درمیان۔ تو فاطمہ مؤنث اور محمد مذکر۔ اب دیکھیں ضمیری بھی اسی لحاظ سے استعمال ہوں گی۔ فاطمہ کہتی ہے مساء الخیر، شام بخیر، یعنی یہ جو ان کی گفتگو ہے شام کے وقت ہو رہی ہے۔ محمد کیا کہتا ہے؟ مساء النور مرحبا۔ تو مساء النور یہ بھی ایک تعبیر ہے، یعنی شام کے وقت استعمال کی جاتی ہے۔ مرحبا مرحبا، یہ ویلکم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مسمو کی، تمہارا کیا نام ہے؟ فاطمہ اسمی فاطمہ، میرا نام فاطمہ ہے۔ وانت مسموک، اور تمہارا کیا نام ہے؟ محمد کہتا ہے اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے؟ فاطمہ بخیر، خیریت سے ہوں، شکراً، شکر ہے۔ وانت کیف حالک، اور تمہارا کیا حال ہے؟ محمد بخیر، خیریت سے ہوں، شکراً، شکر ہے۔ وانت کیف حالک، اور تمہارا کیا حال ہے؟ فاطمہ الحمدللہ بخیر، شکر، اللہ کا شکر ہے، خیریت ہے، شکر ہے۔ فاطمہ الی اللقاء، پھر ملیں گے۔ محمد مع السلامہ، سلامت رہیں۔ فی امان اللہ، اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ اگلی گفتگو ہے ابراہیم اور عبداللہ کے درمیان۔ ابراہیم پوچھتا ہے من ھذا، من کا معنی ہوتا ہے کون، ھذا اس میں اشارہ ہے، مطلب ہے یہ، کہ یہ کون ہے۔ عبداللہ بتاتا ہے ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ ابراہیم مسموہ، اس کا کیا نام ہے؟ تو دیکھیں اسمی کا مطلب ہے میرا نام، اسمو کا تیرا نام، اور اسمہ اس کا نام۔ تو ابراہیم نے کیا کہا؟ مسموہ، اس کا کیا نام ہے؟
عبداللہ اسمہ سالم، اس کا نام سالم ہے، ہوا مدرس، وہ استاد ہے، ابراہیم مرحبا یا سالم، مرحبا خوش آمدید، یا سالم اے سالم، کیف الحال تمہارا کیا حال ہے، سالم بخیر خیریت سے ہوں، شکراً شکر ہے، انا سعید مجھے خوشی ہے، بمعرفتک آپ کے بارے میں جان کر، مجھے آپ کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی ہے۔ ابراہیم کیا کہتا ہے؟ فرصتاً سعیدتاً، تو یہ تعبیر ہے، مطلب ہے کہ خوشگوار موقع ہے، یعنی اچھے لمحات ہیں۔ اگلی گفتگو ہے سمیرہ اور سلویٰ کے درمیان۔ سمیرہ، من ہذہ، یہ کون ہے؟ تو ھذا اس میں اشارہ ہے مذکر کے لیے، اور ھذہ اس میں اشارہ ہے مؤنث کے لیے، چونکہ یہ مؤنث سے مخاطب ہے اس لیے کہتی ہے من ھذہ، یہ کون ہے؟ سلویٰ کہتی ہے ھذہ صدیقتی، یہ میری سہیلی ہے۔ تو صدیقن دوست کو کہتے ہیں، صدیقتن سہیلی کو کہتے ہیں، اور صدیقتی میری سہیلی۔ سمیرہ، مسموہا، اس کا کیا نام ہے؟ تو ہو ضمیر جو ہے مذکر کے لیے ہوتی ہے، اور ہا ضمیر مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ سلویٰ، اسمہا فریال، اس کا نام فریال ہے، ہی مدرستٌ، وہ استانی ہے۔ سمیرہ، مرحبا یا فریال، اے فریال آپ کو خوش آمدید، کیف الحال تمہارا کیا حال ہے؟ فریال بخیر، خیریت سے ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، انا سعیدۃ، مجھے خوشی ہے، بمعرفتک، تکی، کیونکہ یہ مؤنث کے لیے ضمیر ہے تو کاف زیر کی ہوگی، بمعرفتکی، مجھے آپ کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی ہے۔ سمیرہ، فرصتاً سعیدتاً، خوشگوار موقع ہے۔ تو یہ تھا دوسرا سبق۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔